ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے ناگوار حالات ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ پاک نے ہٹا دیے. جو قربانیاں دین کے لیے دی جاتی ہے میرے دوستوں وہ جمع ہوتی ہے اللہ کے ہاں, اور جمع ہوتے ہوتے جب وہ اپنی حد پر پہنچتی ہے جو حد اللہ ان سے چاہتے ہیں. جیسے ایک پیڑ لگایا تو وہ پیڑ بڑا ہوتا ہے, ایک مدت اس پر گزرتی ہے, ایک مدت گزرنے کے بعد وہ اپنا پھل دیتا ہے جو اصلی مقصد ہوتا ہے پیڑ لگانے کا, مگر ایک مدت کے بعد. ایسے ہی قربانیاں کہ دین کے راستے کی ترقیاں اور دین کے راستے کی قربانیاں یہ درکار ہے کہ یہ دی جائے گی, اور جب یہ پہنچتے پہنچتے اپنی حد پر پہنچ جائے گی جو حد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ اب حالات کو بدل لیں گے کہ اب ناگواریاں تھیں کہ اب آسانیاں آئے گی. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. اے نبی گھبرائے نہیں, دشواری کی وجہ سے آسانی آ رہی ہے, گھبرائے نہیں, دشواری کی وجہ سے آسانی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے, پالنے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. اس لیے ناگواریاں پہلے ڈالی گئی ہیں اور آسانیاں اور کامیابیاں بعد میں ڈالی ہیں. اس لیے میرے دوستوں دین میں یہ دو باتیں ضروری ہیں عام طور سے. ایک بات یہ ضروری ہے کہ دین کے کام کرنے والوں میں جماع اور استقامت آوے کہ یہ جمے اپنی بات پر, جیسے انبیاء کرام اپنی بات پر جمتے تھے. ہاں, اور جم کر بتاتے تھے اور کہتے تھے میرے پاس کوئی دوسری طاقت نہیں ہے, میں فرشتہ نہیں ہوں, میرے پاس خدا کے خزانے نہیں ہیں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, وحی کے تابع ہوں. ولا اقول انی ملک, میں نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں, اور یہ بھی میں نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے اس میں سے خرچ کریں گے کہ نہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں بندہ ہوں, وحی کے تابع ہوں. ہاں, اپنے آپ کو پابند بتاتے ہیں, استقامت کی بات کرتے ہیں. ہاں, جیسے تم انسان ہو مجھے بھی اللہ نے انسانی بنایا ہے, باقی میرے پاس ایک راستہ ہے وہی کا, میں اس کا پابند ہوں. یہی حال اس امت کے لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی خزانے نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس تو ایک راستہ ہے, وہ وہی کا راستہ ہے کہ وہی کے راستے پر پابند ہونے کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کو کامیاب تک پہنچا دیا کہ اس امت کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ نبیوں کے راستے پر ہے. اس لیے ان کے ذمے بھی استقامت اور پابندی ہے کہ یہ پابند رہیں, اور ان کی پابندیاں کہاں تک کہ جہاں تک اللہ چاہتے ہیں وہاں تک. ہاں, اللہ کا یہ حکم ہے نبی کو بھی امت کو بھی, فاستقم کما امرت ومن تاب معک. ہے نبی اللہ کی بات پر آپ قائم رہیے, اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں نا تو کفر سے توبہ کر کے جو آپ پر ایمان لائے ہیں کہ وہ بھی اس بات پر قائم رہے. تو نبی کو بھی استقامت کا حکم ہے اور امت کو بھی استقامت کا حکم ہے کہ ہم اپنے دین پر اور دین کے کاموں پر پابند رہیں. اس پابندی میں ہی حالات اچھے اور ناگوار اور خوشگوار حالات پابندی کی وجہ سے ہی آتے ہیں. جو پابند نہ رہے اس کے لیے کوئی حل نہیں. یہ جنگل کا جانور, اس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, جہاں چاہے چلا جاوے, کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک راستہ ہے. اس کی پابندیوں میں ناگوار حالات بھی آئیں گے, خوشگوار حالات بھی آئیں گے, اور دونوں حالتوں میں جب اللہ تعالیٰ کو چل کر بتائیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے آخری کامیابی دیں گے. بلوناہم بالحسنات والسیئات, کہ ان حضرات کو ہم نے اچھے حالات میں بھی دیکھا آزما کر اور ناگوار حالات میں بھی آزما کر کے دیکھا. تو امت کا بھی ہے کہ استقامت کے ساتھ رہے اور حالات کو اللہ کے انعامات کا ذریعہ سمجھیں کہ پہلے حالات دیں گے پھر انعام دیں گے. جسے پہلے امتحان ہوتا ہے پھر انعام ہوتا ہے کہ امت کے لیے پہلے حالات آئیں گے اور پھر انعام آئیں گے. ان حالات میں کہ جان مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, ظلم و زیادتی بھی ہو سکتی ہے, کہ ظلم بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے. نبیوں پر ظلم ہوا ہے, حق والوں پر ظلم ہوا ہے, پھر اللہ نے انہیں ظلم میں سے نکال کر عزت پر اللہ لے گئے. جیسے بلال پر ظلم ہوا پھر اللہ نے عزت دی, حضور کے دربار میں ان کا بڑا رتبہ ہو گیا. ہاں, کیوں؟ پہلے ظلم ہوا اب اللہ نے رتبہ دیا. تو نبیوں کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے, امتی کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے, پھر اللہ انہیں ان ظلموں میں سے نکال کر عزت پہ لے جائیں گے کہ مظلوم کو اللہ عزت دیتے ہیں. تو حالات ناگوار دیں گے پھر اپنا انعام دیں گے. اس لیے امیدوار لینا ہے اللہ سے ہر حال میں کہ اللہ تعالیٰ ناگوار حالات دیے ہیں اس کے پیچھے اللہ کے انعامات بھی ہیں. اللہ کے انعامات ناگواریوں کے راستے سے آتے ہیں, جیسے جنت ناگواریوں کے راستے پر ہے. حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ناگواریوں جنت سے پہلے ناگواریاں, اور جہنم میں جانے سے پہلے یہ خواہش ہے اور جی چاہیے راستہ ہے.
اللہ نے بنایا ہے. اس لیے ایک ذمہ داری ہماری میرے دوستوں کہ اپنے دین پر اور دین کے کاموں پر اور دین کے تقاضوں پر پابند رہنا، اللہ سے امید کر کے، اور اپنی آسانیوں کے لیے کہ اللہ سے مدد مانگنا. ہاں، مومن کا ہتھیار اس کی دعائیں ہیں. حدیثوں میں ہے کہ مومن کا ہتھیار اس کی دعائیں ہیں. یہ دعائیں مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا کام بنائیں گے. اور دعائیں تو قربانیوں کی وجہ سے قبول ہوتی ہے. دعائیں تو اطاعت کی وجہ سے قبول ہوتی ہے. تو یہ اطاعت کریں گے، یہ قربانی دیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ ان کے لیے راستہ کھولیں گے. یہ دعائیں ان کا ہتھیار ہے، دعاؤں سے راستہ کھولیں گے، کامیابی آئے گی. تو ایک ذمہ داری ہماری استقامت کی بھی ہے، اور ایک ذمہ داری دوسری ہماری اپنے دین کی نصرت کی بھی ہے کہ اپنے دین پر قائم رہنے والے بھی بنے اور اس کے ساتھ ہم اپنے دین کے مددگار بنے. ہر مومن کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار بنے. اور مددگار ایسا ہوتا ہے کہ جو راستہ بناوے دین کے لیے تاکہ دین آگے بڑھے، دین میں لوگ آگے بڑھے. نصرت جیسے زمین کو پانی دیا جائے تو زمین سرسبز ہوگی، ایسے ایمان والوں کی طرف سے اپنے دین کی نصرت ہوگی کہ خود دین سیکھیں گے اور خود دوسروں کو دین سکھائیں گے اللہ کے لیے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. یہ نصرت ہوگی اور لوگوں میں دینداری آنا شروع ہوگی، راستے کھلیں گے، آسانیاں پیدا ہوگی. جیسے پانی آنے سے آسانیاں ہو جاتی ہے، تو نصرت تو دراصل میں اپنے دین کو، اپنی دینداریوں کو پانی دینا ہے. اس لیے دوسری ذمہ داری اللہ نے ہر ایمان والے پر اپنے دین کی مدد کی ذمہ داری لائی ہے کہ ہمارے دین کے مددگار بنو. سارے ایمان والے، غریب ہو، مالدار ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عامی ہو، عالم ہو، ہاں سب کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو. اور دین کی مدد بھی کرنی ہے اور دین پر قائم بھی رہنا ہے. جو جان مال اور اسباب اللہ نے دیے ہیں وہ اس خدمت کے لیے دیے ہیں. مسلمانوں کے جان مال اور اسباب کہ وہ تو اسی خدمت کے لیے ہیں کہ دین پر باقی رہیں اور دین کو باقی رکھنے کے لیے مدد کریں. اس کے لیے ان کو اسباب دیے ہیں. جو اسباب اس پر لگیں گے اللہ تعالیٰ ان اسباب میں اپنے دین کی برکتیں دے گا. ہاں یہ وعدہ، اسباب میں دین کی برکتیں آتی ہیں جبکہ وہ دین پر لگے. اس لیے جان مال کی ترتیب صحیح یہی ہے کہ ہمارا جان مال زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے کہ یہ برکت لانے کا ذریعہ ہے اور یہ بدلہ پانے کا بھی ذریعہ ہے. اس لیے تو ہماری ذمہ داریاں میرے دوستوں کہ استقامت آوے، نصرت آوے اور جان مال صحیح ترتیب پر لگے. جان مال صحیح ترتیب پر لگتا ہے تو فساد ختم ہو جاتا ہے. جان مال لگانے کی ترتیب بدل جاتی ہے تو فساد وجود میں آتا ہے. ہاں تو ہمارے کام سے فساد ختم ہوگا، جان مال کے غلط استعمال کا، اسراف کا، عیاشی کا، ظلم کا، کہ یہ ختم، بلکہ انصاف آئے گا، احسان آئے گا، ایثار آئے گا. ہاں احسان ہوگا کہ مخلوق کے ساتھ احسان، اپنی ذات کے ساتھ بھی احسان، اور ایثار آئے گا کہ دوسروں کی بھلائی چاہنے والے بنیں گے، اور انصاف آئے گا کہ جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے. یہ نبوت کی تعلیم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا کے حالات بھی صحیح کرتے ہیں، آخرت کے حالات بھی صحیح کرتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں پھر اللہ تعالیٰ کی وہ سنتیں اور معاملہ ظاہر ہوگا جو اللہ نے ہمیں بتایا، رحم کا، کرم کا، اپنی عنایتوں کا، اونچے لانے کا، باطل کے نیچے جانے کا، یہ معاملے ہوں گے اللہ کی طرف سے. اس لیے ہم اس کا ارادہ کریں توبہ کر کے کہ اب تک تو ہوا نہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماوے کہ ہم نے یہ غلطیاں کی اور نادانیوں میں یہ کھویا. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، جو معافی لے کر جاوے گا اللہ تعالیٰ معافی پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اور باقی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم والی، استقامت والی، دین کی نصرت والی، مخلوق کی خدمت والی کہ یہ بنے ہماری جان مال سے. تو اس کے لیے ہم سب ارادہ کریں، آپ حضرات بھی اس کے لیے ارادہ کریں اور اپنے ارادے کو عمل سے کھڑا بنانا ہے. ارادہ ہو عمل نہ ہو تو وہ ارادہ کھوٹا ثابت ہوتا ہے. اس کو تمنا کہتے ہیں کہ تمنا کرے، بوڑھی عورتیں تمنا کرتی ہیں، وہ کام نہیں کر سکتی. لیکن ہمارے لیے ارادہ بھی ہے، ہمارے لیے ارادے کے ساتھ عمل بھی ہے. جب ارادہ عمل کے ساتھ جڑ گیا کہ یہ ارادہ کھرا ثابت ہوگا اور یہ ارادہ کسی بات پر لے جائے گا، جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر لے جائے گا. تو اب اس کے لیے ارادہ کر کے بتائیں اپنے آپ کو نقد کہ کون اللہ کے راستے کے لیے اور استقامت کے لیے اور دین کی نصرت کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو پیش کریں.